یہ تھے جناب کلیم آذرگار بنکوئی صاحب، بہت عمدہ شعر پڑھ رہے تھے۔ آئیے حضرات، کی کعبہ نہیں چھوڑا کبھی قبلہ نہیں چھوڑا، کہ کعبہ نہیں چھوڑا کبھی قبلہ نہیں چھوڑا، ہم نے بنی ہاشم کا قبیلہ نہیں چھوڑا۔ کعبہ نہیں چھوڑا کبھی قبلہ نہیں چھوڑا، ہم نے بنی ہاشم کا قبیلہ نہیں چھوڑا۔ کہتا تھا جری جان سے جاؤ گے لعینوں، گر تم نے ترائی کا علاقہ نہیں چھوڑا۔ کہتا تھا جری جان سے جاؤ گے لعینوں، گر تم نے ترائی کا علاقہ نہیں چھوڑا۔ 1400 برس ہو گئے اے حاکم شامی، لعنت نے ابھی تک تیرا پیچھا نہیں، لعنت نے ابھی تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ 1400 برس ہو گئے اے حاکم شامی، لعنت نے ابھی تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کہ تابوت کے پیچھے یہ علم یوں ہی نہیں ہے، عباس نے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یا علی! آئیے حضرات، انہی شعروں کے سائے میں عالمی شہرت یافتہ شاعر، شہرت کے مالک، بلندیوں کے بیتاج بادشاہ، مہمان شاعر عالی جناب منظر بھوپالی صاحب سے میں بصد ادب احترام گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ استقبال نعرہ درود سے کریں، نعرہ حیدری! حضرات، پہلی بار محفل میں آپ کے پارلیمنٹ کی پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ مشاعروں میں تو کئی سال سے حاضری ہو رہی ہے۔ محفل میں بہت خوبصورت شعر سنائے جا رہے ہیں، اور ابھی آپ سنیں گے زخمی میرٹھی صاحب، مصور زید پوری صاحب، اور ہمارے بھائی نایاب بلیابی صاحب جیسے بڑے شاعر یہاں موجود ہیں۔ میں بہت معمولی سا شاعر ہوں، بس اس لیے آ جاتا ہوں کہ میری قسمت میں بھی کوئی رات ثواب کی، اور شاید اسی رات کے توسط سے میرے گناہ بھی دھل سکتے ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ ایک مطلع و دو شعر، یہاں بہت ہی محترم مصور صاحب موجود ہیں، چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت نہیں گا۔ یہاں میری حاضری جو آج ایک گناہ کی رات سے میں بچا، اور اس خوبصورت رات میں شرکت کر رہا ہوں، تو عالی مرتبت فخر ملت، فخر قوم اور فخر ہندوستان یاسوب عباس صاحب کے حکم کی تعمیل میں یہاں آج موجود ہیں، تو چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملازم فرمائیے گا۔ محض جنگ کا منظر بدل بھی سکتا ہے، محض جنگ کا منظر بدل بھی سکتا ہے، سنو یزید و مقدر بدل بھی سکتا، سنو یزید و مقدر بدل بھی سکتا ہے۔ اور شعر دیکھیں حضرات، سمجھ کے ہم کو بہتر حقیر مت سمجھو، سمجھ کے ہم کو بہتر حقیر مت سمجھو، کہ طاقتوں کا یہ محور بدل بھی سکتا ہے، کہ طاقتوں کا یہ محور بدل بھی سکتا ہے،
حضرات یہ شعر جس کے لیے میں نے زحمت دی، ملاحظہ فرمائیے گا۔ خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ، خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ، مزاج اپنا سمندر بدل بھی سکتا ہے، مزاج اپنا خاموش خاموش رہنے کا مفہوم بزدلی نہ سمجھ، مزاج اپنا سمندر بدل بھی سکتا ہے۔ حضرات ایک دو تین شعر بالکل تازہ، میں بھی پچھلے دنوں امریکہ میں تھا 2-3 مہینے کے لیے، تو وہاں ایک مصرع طرح دیا تھا، تو اس پہ ایک مطلع اور 2-3 شعر صبر بھائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیے گا یہ مطلع بطور خاص، یا یہ ہٹا لو یہ بیکار، ملاحظہ فرمائیے گا یہ مطلع بطور خاص پیش کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کوئی بھی ذکر مکمل نہیں خدا کے بغیر، کوئی بھی ذکر مکمل نہیں خدا کے بغیر، یہ کائنات ادھوری ہے کربلا کے بغیر، یہ کائنات ادھوری۔ کوئی بھی ذکر مکمل نہیں خدا کے بغیر، یہ کائنات ادھوری ہے کربلا کے بغیر۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات۔ بنایا رب نے انہیں ماہتاب جنت کا، بنایا رب نے انہیں ماہتاب جنت کا، بجھی بجھی تھی یہ فردوس فاطمہ کے بغیر، بجھی بجھی سی تھی فردوس فاطمہ کے بغیر۔ کرو گے ذکر علی تو چمن بنے گی حیات، کرو گے ذکر علی تو چمن بنے گی حیات، بہار پھول کھلاتی نہیں صبا کے بغیر، بہار پھول کھلاتی نہیں صبا کے بغیر۔ اور یہ شعر آپ کی نظر ہے حضرات، ملاحظہ فرمائے گا۔ فلک بھی شرم سے اس وقت پانی پانی تھا، فلک بھی شرم سے اس وقت پانی پانی تھا، در یزید پہ دینا تھی جب ردا کے بغیر، در یزید پہ زینب
थी जब रिदा के बगैर, तुम उसके सामने जाना तो सर झुका देना, तुम उसके सामने जाना तो सर झुका देना, दुआ कबूल नहीं होती इल्तिजा के बगैर, दुआ कबूल नहीं होती इल्तिजा के बगैर। हजरात, मैं आपकी जब इस महफिल का मुझे दावतनामा मिला मुजाहिद भाई और यूसुफ अब्बास साहब की तरफ से, तो बहुत से फ़ोन, आज भी मैं जिस होटल में ठहरा हुआ हूँ वहाँ भी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। मैंने कहा यार, आपको अगर जन्नत मिल रही हो तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर जन्नत नहीं मिलती तो मैं ज़रूर जाऊँगा। सवाल ये है कि ये ना तो इस महफिल की मुखालफत है, ना मुजाहिद भाई साहब की मुखालफत है, ना यूसुफ साहब की मुखालफत है। मैं अगर सच बोल रहा हूँ कि ये तो मौला की मुखालफत है। ये कैसे हुसैनी हो सकते हैं? ये कैसे लोग हैं जो मौला को मानते हुए उनकी महफिलों के में लोगों को रोकते हैं? मैंने जब उनसे कहा कि मेरे भाई, मेरे मोहतरम, अगर ये महफिल RSS के हेड क्वार्टर में या शिव सेना के हेड क्वार्टर में भी मुनक़्क़िद होगी तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, क्योंकि महफिल मेरे लिए पहले चीज़ है। बाकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसे मौके आएंगे जब आप मुझे रोक सकते हैं, मगर महफिल और नातियाँ मुशारों से मुझे इजाज़त दी जाने के लिए। तो जो कुछ उन्होंने किया, वो कामयाब नहीं हो सकते, जो भी लोग हैं वो। और अल्लाह करे उनको अगले साल जब महफिल दें तो खुदा करे, मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सब लोग इस महफिल में तशरीफ़ लाएँ। मुखालफतें चलती रहती हैं, दुश्मनियाँ चलती रहती हैं, मगर महफिलों का बाइकाट करना पूरी कौम का बाइकाट होता है। तो इसी सिलसिले का एक मतला पेश कर रहा हूँ यासूफ भाई, ये मतला उन तक पहुँचा दीजिएगा। लादा फरमाएगा मुजाहिद साहब। जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। हम अहले बैत करबल में सुरखरू होंगे, हम अहले बैत करबल में सुरखरू होंगे, शहादतों के सिवा रास्ता तो है ही नहीं, शहादतों के सिवा रास्ता तो है ही नहीं। और शेर देखे हजरात, मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़ें हो, मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़ें हो, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं। एक नारे
سروں پر ردا تو ہے ہی نہیں. بہت شکریہ. بنے گا دوستو دریا میں راستہ کیسے؟ بنے گا دوستو دریا میں راستہ کیسے؟ ہمارے پاس ہمارا عصا تو ہے ہی نہیں. ہمارے پاس ہمارا عصا تو ہے ہی نہیں. بنے گا دوستو دریا میں راستہ کیسے؟ ہمارے پاس ہمارا عصا تو ہے ہی نہیں. بنے گا دوستو دریا میں راستہ کیسے؟ ہمارے پاس ہمارا عصا تو ہے ہی نہیں. 3-4 شعر مولا علی کے سلسلے کے میں پیش کر رہا ہوں. اتنے بڑے شعراء یہاں موجود ہیں کہ ان کے سامنے پڑھتے ہوئے بھی مجھے کچھ میں سوچ رہا ہوں کہ میری شاعری ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو سورج کے آگے چراغ جلا دینے والا معاملہ ہے. مگر کوشش کرتا ہوں 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے گا، سماعت فرمائیں. علی کے ذکر سے چہرہ چمکنے لگتا ہے. علی کے ذکر سے چہرہ چمکنے لگتا ہے. سروں پہ نور کا بادل برسنے لگتا ہے. سروں پہ نور کا بادل برسنے لگتا ہے. اور شعر دیکھیں حضرات. انہی کے طرز سخن سے ملا ہے یہ اعجاز. انہی کے طرز سخن سے ملا ہے یہ اعجاز. کروں جو بات تو لہجہ مہکنے لگے. تو لہجہ مہکنے لگتا ہے. اور جس شعر کے لیے زحمت دی ہے یاسر بھائی ملاحظہ فرمائے گا. دیکھیے شاید کس لائق ہو. اثر ہے نام علی میں اگر سنے بیمار. اثر ہے نام علی میں اگر سنے بیمار. تو بند ہوتا ہوا دل دھڑکنے لگتا. تو بند ہوتا ہوا دل دھڑکنے. سارے بھائی ہمارے لوگ منظر بھائی کی شان میں ایک ایسا نعرہ لگائیں گے کہ یہاں کربلا کی آواز اصلی کربلا تک پہنچنا چاہیے. سارے مومنین دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ بولیں گے نعرہ حیدری. اثر ہے نام علی میں اگر سنے بیمار. تو بند ہوتا ہوا دل دھڑکنے لگتا ہے. تو بند ہوتا ہوا دل دھڑکنے
लगता है, नवाजता है उसे शहर इल्म कुर्बा से, नवाजता है उसे शहर इल्म कुर्बा से, जो मुर्तज़ा को जरा भी समझने लगता है, जो मुर्तज़ा को जरा भी समझने लगता है। जहाँ भी करते हैं हम मजलिसे अज़ा मंज़र, जहाँ भी करते हैं हम मजलिसे अज़ा मंज़र, वहीं पे मौला का दरबार सजने लगता है, वहीं पे। देखिए हज़रात, एक मेरे बहुत से नौजवान यहाँ मौजूद हैं। एक मैं क्योंकि पहली बार आया हूँ तो मेरी इजाज़त मांगे। देखिए दुनिया में, पूरी दुनिया में आजकल एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोला जाता है, हेलो हाय। मैंने एक गीत कहा है और आपसे इल्तिजा करता हूँ कि जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप उसके बाद कोशिश ये करेंगे। देखिए हेलो हाय बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको सवाब नहीं मिलने वाला, मगर मैं जो मशवरा दे रहा हूँ अगर उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जन्नत का दरवाज़े हमेशा हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ये एक 3-4 बंद का गीत है, पहली बार किसी महफिल में पढ़ रहा हूँ। ये नौजवान यहाँ मौजूद हैं, मुलाज़ा फरमाइएगा। इन तमाम बड़े शोरा से माजरत के साथ कि मगर ये क्योंकि एक पैगाम है इसलिए पेश कर रहा हूँ। हेलो हाय छोड़िए, हेलो हाय छोड़िए, हेलो हाय छोड़िए, हेलो हाय छोड़िए, अली अली बोलिए, अली अली बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, हेलो हाय छोड़िए, हेलो हाय छोड़िए, अली अली बोलिए, अली अली बोलिए, अली अली बोलिए, अली अली बोलिए। बंदे के रात नामे अली में बरकत ही बरकत, नामे अली में बरकत ही बरकत, नामे अली से मिलती है इज्जत, नामे अली से खुलती है किस्मत, जब भी जुबां खोलिए अली अली बोलिए, जब भी जुबां खोलिए अली अली बोलिए। नामे अली से, नामे अली
برکت ہی برکت، نام علی سے ملتی ہے عزت، نام علی سے کھلتی ہے قسمت، جب بھی زباں کھولیے علی علی بولیے، جب بھی زباں کھولیے علی علی بولیے، طٰہٰ علی کا کعبہ علی کا، طٰہٰ علی کا کعبہ علی کا، عرش بری پر لہجہ علی کا، دونوں جہاں پر غلبہ علی کا، اور نہ کچھ سوچئے علی علی بولیے، علی علی بولیے، علی علی بولیے، ہاں ہلو ہائے چھوڑیے علی علی بولیے، خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا، سورج جو ڈوبا تھا کس نے ابھارا، اس شب نبی کو کس نے بچایا، کام یہ کس نے کیے علی علی بولیے، علی علی بولیے، علی علی بولیے۔ آخری بندے حضرات، نام علی سے مٹ جائے مشکل، نام علی سے مل جائے منزل، نام علی ہے طوفان میں ساحل، اب تو بہت سو لیے علی علی بولیے۔ حضرات مجھے حکم ہے، ایک شعر میرے پاس اتفاق سے وہ منقبت نہیں ہے جس کے لیے حکم دیا ہے، میں دوسری چند شعر اور پیش کر دیتا ہوں اور ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک پھر مولا علی کے سلسلے کا، پھر اس کے بعد ایک چند شعر اور پھر اجازت چاہوں گا، سماعت فرمائیے گا۔ ہر ایک سانس کا نغمہ علی علی بولے، ہر ایک سانس کا نغمہ علی علی بولے، زبان جب کھلے مولا علی علی بولے، زبان جب کھلے مولا علی علی بولے۔ اور 12 بنکی میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ جہاں پہ ختم مسیحائی ہو زمانے کی، جہاں پہ ختم مسیحائی ہو زمانے کی، وہاں ہر ایک مسیحا علی علی بولے، وہاں ہر ایک مسیحا علی علی بولے، اسی کی گو
گود میں کھولی تھی آنکھ مولا نے، اسی کی گود میں کھولی تھی آنکھ مولا نے، اگر پکارو تو کعبہ علی علی بولے، اگر پکارو تو کعبہ علی علی بولے۔ اگر پکارو تو کعبہ علی علی بولے، اشارہ کر دے تو خورشید پھر پلٹ آئے، اشارہ کر دے تو خورشید پھر پلٹ آئے، کہ شام بن کے سویرا علی علی بولے، کہ شام بن کے سویرا علی علی بولے، اگر نظارہ خیبر دکھا دیا جائے، اگر نظارہ خیبر دکھا دیا جائے، تو یک زبان زمانہ علی علی بولے، کہ یک زبان زمانہ علی علی بولے۔ حضرات یہ شعر بہت ہی میرے محترم بزرگ جو ہمارے بھوپال میں بہت ہی ان کا احترام، بڑی عزت، اور یہ بھوپال والوں کو جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ سکھا کے آتے ہیں، محترم جناب مظفر زید پوری صاحب میں تشریف فرما ہیں، میں ان کی نظر کر رہا ہوں، شعر سماعت فرمائے گا۔ بڑے شاعر ہیں، بڑے عالم ہیں، اور بھوپال پہ ان کا بڑا احسان ہے، ان کو بہت پاپولر ہیں یہ ہمارے بھوپال میں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ہمارے بھوپال کو یہ کچھ نہ کچھ ہر سال آ کر اپنے علم سے نوازتے رہیں۔ یہ چند ایک شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر بارہ بنکی میں پڑھا جانا چاہیے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہر ایک سانس کا نغمہ علی علی بولے، علی کے ذکر پہ خاموش تھے جہاں والے۔ شعر دیکھیے حضرات، علی کے ذکر پہ خاموش تھے جہاں والے، مگر حسین کا نانا علی
का नाना अली। अली के जिक्र पे खामोश थे जहां वाले, मगर हुसैन का नाना अली अली बोले। अब और कोई तमन्ना नहीं मेरी मंज़िल, अब और कोई तमन्ना नहीं मेरी मंज़िल, तमाम शहर तमन्ना अली अली बोले, तमाम शहर तमन्ना अली अली बोले। हज़रात मुझे दो मनक़बत के क़सीदे के, एक क़सीदा और दो एक कुछ शेर के लिए हुक्म है। मैं समझता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ दिया है, तो दो शेर दो तीन शेर दोनों से पेश कर देता हूँ ताकि हुक्म की तामील करूँ। और मैं क्योंकि बहुत शायर मौजूद हैं, तो पहले मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ जो आम तौर से मैं मुशायरों में भी पढ़ता हूँ, मगर कुछ शेर में उसमें मनक़बत के हैं। जो काम मैं मुशायरे में करता हूँ वो मेरा जहाँ माजिद देवबंदी साहब मौजूद हैं, कोई भी शायर मुशायरे में नहीं कर सकता जो मैं करता हूँ। मेरे हर शेर में हर गज़ल में करबला का जिक्र होता है, और कोई भी महफ़िल हो, चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की हो या हमारे हमवतन भाइयों की हो, मैं अपना करबला का मिशन छोड़ता नहीं हूँ। और ये करबला के सदक़े में मुझे ये शोहरत और ये इज़्ज़त जो भी मिली है उसी दरबार से मिली है। तो मैं वो जो अक्सर मैं मुशायरों में पढ़ता हूँ उसका भी मैं आपको हवाला देता हूँ। मुलाज़ा फरमाइएगा, मुलाज़ा फरमाएँ। मेरा मुहाफ़िज़, यह मुजाहिद भाई के लिए नज़र है। अभी इन्होंने क्या खूबसूरत तकरीर करी है, यानी माइक पे चैलेंज होते हुए जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो पहली बार सुना कि किसी ने माइक के ज़रिए चैलेंज दिया है, और कबूल करने के लिए मैं समझ रहा था कि अभी आते होंगे, मगर अभी तक तो कोई आया नहीं। तो लाज़ा फरमाइएगा। मुहाज़िद मेरा मुहाफ़िज़ मेरा खुदा है, यही बहुत है। मेरा मुहाफ़िज़ मेरा खुदा है, यही बहुत है। चराग़ आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। चराग़ आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। मेरा मुहाफ़िज़ मेरा खुदा है, यही बहुत है। चराग़ आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। ये शेर भी इनकी नज़र है। मुझे फलक की बुलंदियों की हवस नहीं है, मुझे फलक की बुलंदियों की हवस नहीं है।
جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہی بہت ہے، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہی بہت ہے۔ اور شعر دیکھیں حضرات، تمہارے حصے کے چاند تارے تمہیں مبارک، تمہارے حصے کے چاند تارے تمہیں مبارک، ہمارے حصے میں کربلا ہے یہی بہت ہے، ہمارے حصے بہت شکریہ۔ ایک آواز بلند نعرہ تمہارے حصے کے چاند تارے تمہیں مبارک، تمہارے حصے کے چاند تارے تمہیں مبارک، ہمارے حصے میں کربلا ہے یہی بہت ہے۔ اور شعر اب آپ کی نظر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ جو کل تلک منحرف تھا اس کو گلے لگا لو، جو کل تلک منحرف تھا اس کو گلے لگا لو، وہ اپنی محفل میں آ گیا ہے یہی بہت ہے۔ اب میری عزت کے لیے سب لوگ بآواز بلند نعرہ حیدری 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 خیبری 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 بودری بآواز بلند نعرہ سلوات۔ جو کل تلک منحرف تھا اس کو گلے لگا لو، جو کل تلک منحرف
وہ اپنی اگلے سال لگا لیں گے یہ مجاہد بھائی، ایسا لگ رہا ہے مجھے. وہ اپنی محفل میں آ گیا ہے یہی بہت ہے. وہ اپنی محفل میں آ گیا ہے یہی بہت ہے. تمہاری ہر سرائیوں کا جواب کیا دیں. تمہاری ہر سرائیوں کا جواب کیا دیں. یہ سر جو نیزے پہ بولتا ہے یہی بہت ہے. یہ سر جو نیزے پہ بولتا ہے. ایک نعرہ ہمارے ساتھ یہاں سے لے کے پورے نجف تک. نعرہ ایک نعرہ اور نعرہ تمہاری ہر سرائیوں کا جواب کیا دیں. یہ سر جو نیزے پہ بولتا ہے یہی بہت ہے. دکھائی دیتی ہے اب بھی سر پر حیا کی چادر. دکھائی دیتی ہے ابھی سر پر حیا کی چادر. وقار زینب بچا ہوا ہے یہی بہت ہے. وقار زینب بچا ہوا ہے یہی بہت ہے. اور یہ مقطع ہے یہ یاسر بھائی کے عالی مرتبہ جناب فخر ملت فخر قوم مولانا یاسر عباس صاحب کی نظر کر رہا ہوں. وہ میں نے دیکھا ان کو اکثر کہ قوم کے سلسلے میں اتنا کر دیتے ہیں کہ 50 لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ شعر ان کی نظر ہے اور اس میں آپ سب لوگ، میں نے ابھی تک آپ سے یہ نہیں کہا، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا کہ کسی شعر پہ داد دیجیے، مگر اس شعر پہ آپ جتنا کھل کے داد دیں گے یہ تائید ہوگی یاسر بھائی کے لیے. ملاحظہ فرمائیے گا. میں مطمئن ہوں کہ کفر کی آندھیوں میں منظر. میں مطمئن ہوں کہ کفر کی آندھیوں میں منظر. چراغ ایمان جل رہا ہے یہی بہت ہے. چراغ ایمان جل رہا ہے یہی بہت ہے. چراغ ایمان جل رہا ہے. میں مطمئن ہوں کہ کفر کی آندھیوں میں منظر. چراغ ایمان جل رہا ہے یہی بہت ہے. حضرات آخر میں مجھے حکم ہے مولا میرا مولا میرا ہے بس علی 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 علی. مولا میرا ہے بس علی، آقا میرا ہے بس علی، قبلہ میرا ہے بس علی.
کے حضرات میں 3 شعر تو شاید مجھے مجاہد بھائی کا حکم ہے، بہت پرانے شعر ہیں، اور ایک امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے کا قصیدہ بہت پرانا ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے، تو اس کے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں۔ پہلے 3 شعر مجھے یاد آ گئے ہیں، وہ پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد چھوٹا سا قصیدہ ہے، سماعت فرمائیے گا۔ دشت کو لہو دے کر کیا سے کیا بنا ڈالا، دشت کو لہو دے کر، دشت کو لہو دے کر کیا سے کیا بنا ڈالا، کیسے کیسے زہروں کو آئینہ بنا ڈالا، کیسے کیسے زہروں کو روز روزہ شہ پر کیسے حاضری ہوتی، روز روزہ شہ پر کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تازیہ بنا ڈالا، حسرت زیارت نے۔ زندہ باد زندہ باد، پھر سے پڑھیے گا بھائی۔ ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ خیبری، ایک نعرہ بوزری، ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ روز روزہ شہ پر کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تازیہ بنا ڈالا، ایک ردائے زینب کو چھین کر یزیدوں نے، ایک ردائے زینب کو چھین کر یزیدوں نے، جانے کتنی صدیوں کو بےردا بنا ڈالا، جانے کتنی صدیوں کو۔ اور آخر میں یہ 3-4 شعر کے لیے حکم ہے، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے کے 3-4 شعر 5 شعر کا قصیدہ ہے، چھوٹا سا قصیدہ، سماعت فرمائیے گا۔ آپ تک پہنچ گیا ہوگا کیونکہ 20-25 سال پہلے میں نے کازمین میں پڑھا تھا، اس کے بعد بہت سی محفلوں میں پوری دنیا میں پڑھا، یہ آپ کے شہر میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، وہ بھی تامل حکم میں۔ پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، کس نے بچھا رکھا ہے مصلی پانی پر، پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، سورج کی کرنیں نورانی لفظوں سے، سورج کی کرنیں نورانی لفظوں سے لکھتی ہے ہر روز قصیدہ پانی پر، لکھتی ہے ہر روز قصیدہ پانی پر، جھوٹ کی کالی رات میں اب بھی روشن ہے، جھوٹ کی کالی رات میں اب بھی روشن ہے، سچ
सच्चाई का एक जजीरा पानी पर, सच्चाई का एक जजीरा पानी पर। वही शेर देखें हज़रात। एक चुल्लू पानी में दरिया डूब गया, एक चुल्लू पानी में दरिया डूब गया, दीवाने को नाज बहुत था पानी पर, दीवाने को नाज बहुत था पानी पर। मेरी सदी बीमार बहुत है आ जाओ, मेरी सदी बीमार बहुत है आ जाओ, ढूंढ रहा है वक्त मसीहा पानी पर। बहुत शुक्रिया।